درود شریف پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کا بیان، جنازے کا بیان پڑھایا تھا، اب پڑھاتے ہیں انشاءاللہ طلاق کا بیان، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے نا بالکل کلیئر؟ جی آواز آ رہی ہے؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر لی ویسر لی عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہتے ہیں طلاق کسے کہتے ہیں؟ عورت نکاح سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اور شوہر جو ہے وہ عورت پر حاکم ہو جاتا ہے، اور جب شوہر اس کے حاکم ہو جاتا ہے تو اب شوہر چاہے تو اسے آزاد کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اس کی مثال ٹھیک اس طرح ہے کہ جیسے کہ کوئی غلام کوئی بادشاہ ایک غلام رکھے اور پھر اس غلام کو کچھ اجرت دے، کچھ جو ہے اجرت پر رکھے، اور اس کے بعد پھر وہ چاہے، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تھوڑی کٹ گئی تھی حضرت۔ ہاں وہ فون آ گیا تھا۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے؟ ہاں، تو طلاق کے لیے حاکم اور محکم یعنی کہ جو بادشاہ ہے وہ اور جو اس کے تابع ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اب اس میں تھوڑی تفصیلات بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں عورت نکاح سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پابندی کو اٹھا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ جب عورت اور مرد کے مابین طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کیا حکم ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے، دیکھیے اس کے اصولات ہیں، یہ کچھ اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سنیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کفار وغیرہ اور مشرکین وغیرہ کہ یہ کیا ہے کہ اسلام میں جو ہے یہ ایک نئی اتھارٹی ہے کہ مرد کو جو ہے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے طلاق دینے کی، اور عورت کو نہیں دی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کا ایک اصول بنایا ہے، دونوں طرف سے ہے۔ جب قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو اس وقت پہلے ایجاب و قبول میں سب سے پہلے عورت کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ پہلے قاضی شوہر کی طرف یعنی کہ مرد کی طرف نہیں ایجاب و قبول کراتا ہے، پہلے عورت سے ایجاب و قبول کراتا ہے۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طرح ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو مارکیٹ سے کچھ کھلونا دلانے گیا، بچے نے بہت چیزیں تلاشی، یا کپڑا دلانے گیا یا کوئی بھی بچے کو چیز دلانے گیا، باپ کے ساتھ بچہ بھی ہے اور باپ نے بچے کو پورا اختیار دے دیا کہ تم کو جو پسند آئے لے لو۔ اس نے گھنٹوں تلاشا، ڈھونڈا، اس کے بعد پھر وہ لے کر آیا، اور لے کر آنے کے بعد اب اگر وہ اس کو توڑ دے یا اس کو پھینک دے یا یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں، تو اس میں باپ کی کوئی غلطی نہیں، اس میں پوری غلطی اولاد کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب قاضی نکاح کے لیے عورت کے پاس جاتا ہے تو اس کو پوری اتھارٹی اور پوری طاقت دیتا ہے کہ تم خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، خوب اچھی طرح سے اس بات کو خیال کر لو کہ تم اس کے نکاح میں آنا چاہتی ہو کہ نہیں آنا چاہتی ہو، اس کو ایجاب و قبول میں آنا چاہتی ہو کہ نہیں آنا چاہتی ہو۔ تو شریعت نے اسے پوری اتھارٹی دی ہے کہ اچھی طرح سے خوب بہتر طرح سے اس کو سمجھ لو اور اس کے بعد تم اس شوہر کو اپنے نکاح میں لو۔ تو شریعت کا یہ اصول ہے، تو اس اصول کو شریعت مطہرہ نے پہلے عورت کی طرف دیا، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ کم عقل ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بچے کی مثال بتائی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے مابین کا کیا حکم ہے؟ اب اس کے مابین کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس طرف سے ہو گیا نکاح، اب اس کے بعد پھر مرد کی طرف آئے۔ اب قبول کا جو مسئلہ آیا تو اس میں کیا ہے کہ اس نے پہلے اس کو ایجاب و قبول کر لیا، گویا کہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر نے نان و نفقہ کے ساتھ اس کو اپنے نکاح میں لیا، لیکن اس سے قبل اس کی بیوی نے اس کو اپنے قبول یعنی ایجاب میں لیا، ایجاب کے بعد ہی قبول کی صورت پیدا ہوئی۔ اب اگر آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ جس سے کہ کوئی مسئلہ خلفشار میں پیدا ہوتا ہے تو یہاں شریعت نے مرد کو طلاق دینے کا حق دیا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ دو نقطے بتا دے رہا ہوں، اگر عورت کو طلاق دینے کا شریعت حق دے دیتی تو ہر گھر میں روز طلاق ہو رہا ہوتا، اس لیے کہ عورت ہوتی ہے وہ کم عقل، وہ ذرا میں جھنجلا جاتی ہے، تو جب ذرا میں جھنجلا جاتی اور ذرا سے مسائل پر اگر اس سے اختلاف ہوتا تو روز گھر میں طلاق ہوتا۔ لہذا شریعت مطہرہ نے مرد کی عقل کے مقابل میں
عورت کی عقل کو کم سمجھتے ہوئے شریعت نے یہ حق مرد کو دیا ہے۔ یہاں سے پوری طرح سے جو اعتراضات کفار و مشرکین کے ہوتے ہیں یہ بالکل واضح ہے، یعنی کہ یہ بالکل ان کے اعتراضات کا رد ہے، اور اسلام یعنی دین کی حقانیت بالکل واضح ہے۔ اب اس میں بہت سے اگر کوئی اور اعتراضات کرے تو الحمدللہ اس کے بھی جوابات ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں تو سمجھ گئے نا کہ طلاق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ عورت نکاح سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ پابند کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتائیے، کوئی بتائے پابند کیسے ہوتی ہے؟ وہ جاؤ آرام کرو۔ پابند کیسے ہوتی ہے عورت؟ نکاح کے ذریعے کیسے پابند، شوہر کے کیسے پابند ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نکاح سے شوہر کے مابین پابند ہوتی ہے، جب نکاح سے پابند نہیں ہوگی تو طلاق کیسے ہوگا؟ کوئی عورت شوہر کے پابند ہونے میں نکاح کی اصل ہے، نکاح سے وہ پابند ہوتی ہے اور طلاق سے وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو یہ آسان لفظ میں بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت جو اس کے نکاح میں آئی ہے اس کے لیے پابند شرع کا حکم ہے کہ اب وہ اس کا حاکم ہے، لہذا وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پابند رہے، اور اگر کوئی خلفشار پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے ایک راستہ نکالا طلاق کا۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسند چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ آگے آتے ہیں، کہتے ہیں طلاق دینا کیسا ہے، تو اس کے لیے چند باتیں ہیں۔ بہار شریعت میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، در مختار وغیرہ میں بھی ہے اس کی تفصیل بہت، لیکن انوار شریعت میں چند چیزیں انہوں نے بتائی ہے، وہ ہم پڑھا دیتے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں طلاق دینا جائز ہے لیکن بغیر وجہ شرعی منع ہے، اور وجہ شرعی ہو تو طلاق دینا مباح ہے۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح کسے کہتے ہیں؟ نہ ثواب نہ گناہ۔ ہاں، جس کے کرنے سے نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے۔ بلکہ اگر عورت شوہر کو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو یا نماز نہ پڑھتی ہو تو طلاق دینا مستحب ہے۔ سن لو کان کھول کر، سالن میں نمک کم ہو جانے والے پر طلاق دلوانے والوں، کپڑا صحیح نہ دھلے، صاف نہ دھلے طلاق دلوانے والوں، سن رہے ہو نا؟ بیوی اگر کچھ حقوقات ادا نہ کرے تو اس کے پر طلاق دلوانے والوں اس کو کان کھول کر سنو۔ غیر شرعی لاکھ کام کرتی رہے تو بیوی کو سر کا تاج بناتے ہو، اور شریعت مطہرہ کی اگر وہ مخالفت کرے تو قرآن شریعت کہتی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دینا مستحب، یعنی کہ اچھا ہے۔ کس کو؟ جو فرمودات الہیہ، احکام الہیہ کو جان بوجھ کر ترک کرے، جیسے کہ نمازوں کا ترک کرنا، روزوں کا ترک کرنا، احکام شریعت کی مخالفت کرنا، بے پردگی کے ساتھ چلنا، اور تمام تر احکام شرع جو اس پر نافذ ہوتے ہیں ان کے برخلاف چلنا یا ان کے برخلاف رہنا، اس پر شریعت مطہرہ نے یہ باقاعدہ مطالبہ کر لیا کہ اگر کوئی ایسی فاحشہ عورت ہے تو اس کو طلاق دینا مستحب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب کی تعریف بتائیں۔ جس پہ کرنے سے ثواب نہ کرے تو گناہ، کرنے پہ ثواب نہ کرنے پہ گناہ۔ ہاں، مستحب مطلب وہ ہے کہ جس کا نہ کرنے پہ گناہ نہیں، مستحب وہ ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب، مطلب جو کرنا اچھا ہے، یہاں پہ اچھا بہتر ہے، یعنی کہ بہتر ہے، ثواب تو نہیں لیکن اچھا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو طلاق ان صورتوں میں دینا جائز ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ طلاق دینا جائز ہے لیکن بغیر وجہ شرعی۔ بغیر وجہ شرعی کیا ہوئی؟ یہاں پہ بغیر وجہ شرعی کیا ہے؟ سالن میں نمک کم ہو جانا یہ بغیر وجہ شرعی ہے، روٹی نہ بنانا بغیر وجہ شرعی ہے، چاول کا نہ گلنا بغیر وجہ شرعی ہے، گوشت کا نہ گلنا جو ہے بجائے شرع وجہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ صاف صفائی، نان و نفقہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں اس میں حکم شرع میں آتی ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے یہ باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کا کھانا بنانا، اس کا صاف صفائی کرنا، اس کے کپڑے دھونا وغیرہ، ہم جتنے بھی چیزیں جو گھر کی ہیں اس پر وہ ضروری نہیں، یعنی وہ لازم نہیں کہ وہ اسے کرے، نہ شریعت مطہرہ اس پر حکم دیتی ہے۔ ہاں، البتہ نان و نفقہ کا حکم ہے، بلکہ حکم یہاں تک ہے کہ اس پر یہ بھی نہیں لازم کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت مطہرہ نے ایک حکم نافذ فرمایا ہے۔ اب وجہ شرعی پر طلاق دینا ہے، اب آگے کیا کہتے ہیں؟ وجہ شرعی منع ہے، اور وجہ شرعی ہو یعنی کہ بغیر وجہ شرعی طلاق دینا منع۔ اس کے بارے میں ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ سالن میں نمک کم ہو جائے تو طلاق مت دو، کپڑا صاف نہ دھلا ہو تو طلاق مت دو، گھر میں صفائی نہ ہو تو طلاق مت دو، ٹھیک ہے؟ اور بہت سی چیزیں۔ لیکن اگر وجہ شرعی ہو تو کیا ہو؟ تو اس میں فرمایا گیا تو طلاق دینا مباح ہے، بلکہ اگر عورت شوہر کو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، جیسے کہ آج کا دور عموماً طور پر عام ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا نماز نہ پڑھتی ہو تو طلاق دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں کیا ہے؟ طلاق دینا مستحب ہے۔ یہ امور دینیہ کے سب سے اہم مسئلے ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑے خلفشار پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اگر عورت شوہر کو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو تو نماز نہ پڑھتی ہو تو ان سب صورتوں میں طلاق دینا مستحب ہے. اور اگر شوہر یعنی کہ جیسے کہ قدرت نہیں ہے تو اس صورتحال میں کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یعنی شوہر پر کسی نے جادو کر دیا ہو کہ اپنے معاملات جو ہے نان و نفقے کی ادا نہیں کر پا رہا ہے یا پریشان ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو ان صورتحال میں جو ہے کیا ہے کہ ان صورت میں کہ صورت نظر نہیں آتی، یعنی اگر کوئی صورت نظر نہیں آتی نان و نفقہ وغیرہ کی، تو ان صورت میں طلاق دینا واجب ہے. یعنی کہ شوہر اتنا پریشان ہے کہ نان و نفقہ نہیں دے سکتا ہے اور دیگر چیزیں، تو ان صورتحال میں طلاق دینا جو ہے واجب ہے، واجب. اور اگر طلاق نہیں دی تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لو. طلاق اگر نہیں دی تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ طلاق دینے کے لیے جو حکم شرع ہے اس کے لیے یہ بات خاص طور پر یاد رکھو. آج ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے خاندانی معاملات میں، ہمارے اپنے جو مسائل ہیں جو گھروں کے ملتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں تعویذات کے لیے ان مسئلے پر کہ حضرت جس پر کوئی تعویذات دے دیں. تو میں جب ان کے گھر کا محاسبہ کرتا ہوں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر کے جو اپنے اسلامی اخلاق و آداب کے طریقہ کار ہیں وہ کیا ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب تو برخلاف شریعت ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ داڑھی کٹوا کر آئے تھے. داڑھی بہت چھوٹی تھی. میں نے ان سے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں کٹوا دی؟ تو انہوں نے بولا کہ معاذ اللہ میری والدہ نے حضرت بولا اور کہا کہ اس کو بالکل صاف کروا کے آؤ. تو میں نے ان سے کہا یہی ہے ہلاکت. اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے حقوق کو پامال کراتا ہے کبھی اس کا حقوق اس کی اولادیں نہیں پورا کر سکتی ہیں. ٹھیک اسی طرح آج ہمارے گھروں میں بیویاں آتی ہیں، اچھے کھانے کی ہم خواہش مند ہوتے ہیں، بہترین رہنے سہنے کے اور تمام اپنے حقوق کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن جب وہی بیویاں اللہ اور اس کے رسول کا حقوق پامال کر رہی ہوتی ہیں اس وقت ہماری ساری جو ہے غیرتیں کہاں مر جاتی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں بے سکونی اور بے چینی آ جاتی ہے. جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا نہیں کرائیں گے لوگوں سے تب تک ہماری زندگی میں بے چینی اور بے سکونی اور گھر کے تمام معاملات میں اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شریعت مطہرہ نے بالکل واضح فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر، اور یہی قرآن کریم کا حکم ہے کہ تم کو کوئی عزیز نہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر. اور جس کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی عزیز ہوتا ہے تو قرآن نے صاف فرما دیا کہ تم میں سے وہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو عزیز نہ کر لے. مال، دولت، بیوی، بچے، عزیز، اقارب، ماں باپ، بھائی بہن، کو اچھی طرح سے یاد رکھو کہ شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کی جو صورت بتائی ہے اس کے لیے کیا. آگے آتے ہیں. آواز آ رہی ہے نا میری؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. طلاق دینے کی بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم طلاق نہیں آ رہی ہے، کٹ جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو طلاق کی نوعیت یعنی نوبت آ جائے. اس لیے جی ہیلو، آپ کو نہیں آ رہی اسلم بھائی؟ سب کو آ رہی ہے. آپ ٹرین میں ہے نا؟ سنیں کیا کہتے ہیں طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے. سنیں طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ کون ہے؟ بند کر دو اس کو. طلاق دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ جس طرح باقی کے دن میں جو ہے مطلب جو تعلقات ہوتے ہیں نہ ہو، یعنی کہ جب باقی کا طریقہ اس میں کچھ لفظ ہم کاٹ کے بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے حساب سے پڑھ لیجیے گا، جو تشریحات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس میں کا ایک طلاق رجعی دے. طلاق رجعی اور عورت کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، اور ایک طلاق پڑی دے تو بھی جائز ہے. اور اگر عورت مدخولہ ہو یعنی کہ شوہر اس سے مطلب کہ جو ہے تعلقات وغیرہ ٹھیک ہے کر چکا ہو تو 3 طلاق نہ دے. یعنی کہ اگر کوئی شخص ملاقات کر چکا تو 3 طلاق نہ دے کہ اس صورت میں بغیر حلالہ دوبارہ نکاح نہ ہوگا. اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے اس کا کیا ہے. اور اگر شوہر نے اس سے تعلقات نہیں کیا ہے تو ان لفظوں کے ساتھ طلاق نہ دے کہ میں نے اسے 3 طلاق دی یا طلاق
مغلظہ دی کہ اس صورت میں وہ بھی بغیر حلالہ طلاق دینے والے کے لیے حلال نہ ہوگی۔ شریعت مطہرہ نے اس کو اپنے لفظوں میں آسان کر دے رہے ہیں کہ طلاق دینے کے لیے جو اصولات ہیں اس کا حکم شرع یہی ہے کہ جب کوئی بندہ طلاق دے گا تو طلاق کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کا ایک اصول بنایا ہے کہ پہلے مہینے میں ایک طلاق دے دو، ایک مہینے کے لیے اس کو اس کے گھر پر چھوڑاؤ اور اس سے دور ہو جاؤ۔ اگر وہ اپنے معاملات کو، شرعی معاملات کو اگر سدھار لے، نمازوں کی پابندی کر لے، احکام شرع کی پابندی کر لے تو اس کو دوبارہ لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھو ایک مہینے میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہوتا ہے، 2 مہینے کے دوسرے مہینے میں دے دو۔ جب دیکھو اس پر بھی نہیں معاملہ بن پاتا ہے تب حکم شرع ہے کہ 3 طلاق کا یہ مسئلہ ہو جائے گا اور یہ طلاق کے رجعی، لہذا یہ طلاق ہو گئی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، میں بتا دوں، اگر کوئی وہابی سے نکاح ہو گیا معاذ اللہ کسی سنی لڑکی کا، اور وہ سنی لڑکی، سن رہے ہیں نا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت آ رہی ہے، جی حضرت آ رہی ہے ہاں، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی معاذ اللہ کسی وہابی سے اس کا نکاح ہو جائے، ثم معاذ اللہ، تو اس صورت میں، اور وہ وہابی سے جس سے نکاح ہوا ہے، اس صورت میں کہ جس اس کا نکاح ایک سنی لڑکی کا نکاح اس وہابی سے ہو گیا اور اس کی وہابیت حد کفر تک تھی، تو اس سے طلاق کیسے لیا جائے گا؟ بتائیے، کوئی صاحب کوئی بتائیں گے؟ کوئی اس سے بتائے گا؟ نکاح ہوگا حضرت تو کافی ہے نا؟ طلاق لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی حضرت، نکاح ہاں، یہ بات ماشاء اللہ، طلاق لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیا ہوگا؟ بھائی طلاق لینے کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے نکاح ہونا چاہیے نا، تو جب اس سے نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو کہ اگر کوئی وہابی دیوبندی جس سے نکاح پڑھایا گیا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، جس نے نکاح پڑھایا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس سے نکاح پڑھایا گیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھا کسی نے، یعنی کہ پڑھوایا، اور وہ سخت وہابی دیوبندی تھا اور اس کے نکاح میں کوئی سنی لڑکی آئے تو اب اس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے۔ یہ طلاق کا بیان تھا، اب کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عدت کا بیان پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لے۔ ٹھیک ہے، چلے بتائیں، ہم ہی سوال کرتے ہیں۔ جمعہ فرض ہے کہ واجب ہے؟ فرض ہے حضرت۔ اچھی بات ہے، چلو کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر لو، ورنہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ یہ جو طلاق کے بارے میں تھا حضرت، اگر کوئی عورت طلاق دینا چاہ رہی ہے تو وہ کس چیز کیسے دے سکتی ہے حضرت؟ عورت کو طلاق دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اگر شوہر کچھ ستا رہا ہے، کچھ بہت زیادہ ظلم تو زیادتی اس سے کر رہا طلاق کا مطالبہ کرے، عورت کو طلاق دینے کا کوئی حق نہیں۔ ہے، مطالبہ کر سکتی ہے خالی۔ ہاں، مطالبہ صرف کر سکتی ہے بس، اس سے دور ہو جائے، مطالبہ کرے اس سے طلاق کا۔ اور کوئی سوال؟ اور ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ روز کم سے کم 500 مرتبہ درود پاک گروپ میں یا ہمارے پرسنل نمبر پہ ڈال دیں، تو ابھی تک شاید ہی کسی کی درود پاک آئی ہو۔ اتنے مصروف رہتے ہیں آپ لوگ، جن کے سبب، جن کے توسل و وسیلے سے سب کچھ ملا ہے، انہیں کی بارگاہ میں 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ درود پاک اگر آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو 500 مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کو 20 منٹ لگے گا۔ اب بتائیے 24 گھنٹے کا ٹائم، اور اگر 20 منٹ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہ نکال پائیں تو پھر بتائیں یہ کیسی عقیدت ہے ہماری اور آپ کی؟ تو اس لیے برائے مہربانی آپ اس پر توجہ دیں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چلے کی شکل میں بیٹھیں تبھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی سوال کسی کو کرنا ہے یا رکھیں؟ ہو گیا؟ کسی سے بات کرنا ہو تو کیا کریں؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا چلیے، کوئی دوسرا سوال کسی کا؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔
حضرت کل وہ آپ جب جنازے کی نیت بتا رہے تھے تو میرا نیٹ پھنس گیا تھا, ہم سن نہیں پائے تھے, تو میسج سے ہم نے آپ کو کہا تھا بتانے کو. پی ڈی ایف کتاب ہے, اس میں آپ ایک بار چیک کر لیجئے, اس میں جنازے کی دعا ہے, اس کو آپ یاد کریے, ٹھیک ہے. اور اگر یاد نہیں ہے جنازے کی دعا تو آپ جب تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں, یا اور دیگر تمام مسنون دعائیں ہیں, دعائیں معصورہ وغیرہ, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اگر جنازے کی نیت میں دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی الرحمٰ نے تفسیر النعیمی کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. کنز الایمان شریف کی جب سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے اسی میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جنازے کی نیت سے, اگر جنازے کی دعا کی نیت سے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. حضرت ہم نے نیت پوچھی تھی, نیت کیسے باندھنی وہ نہیں سن پائے. نیت اس میں لکھی ہے, کل ہم نے آپ کو بتایا تھا, ایک بار آپ اس میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ چلیے, نمازوں کی پابندی رکھیے, درود پاک کی کثرت کریے, اردو حضرت ایک پڑھیں. سوال تھا حضرت. ہاں بتائیں. حضرت یہ جلوس میں ریلی وغیرہ نکالتے ہیں نا حضرت, تو اس میں جھنڈے پہ کلمہ وغیرہ لکھا رہتا ہے حضرت, ہاں, تو اس کو بنا وضو چھینا کیسا ہے حضرت؟ بنا وضو چھو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے, چھو سکتے ہیں. بہتر ہے کہ مستحب ہے, مطلب کہ وضو ہو تو زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر بغیر وضو بھی چھو لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت یہاں پہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, جھنڈا کو پکڑ لیتے ہیں, سگریٹ بھی پی کے چلے جاتے ہیں, مسالہ بھی کھا کے چلے جاتے ہیں, پھر جھنڈا بھی پکڑ لیتے ہیں. ایسا جھنڈا کہ جس میں کلمہ وغیرہ لکھا ہو تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ اگر خالی جھنڈا ہے تو بھی نہیں کرنا چاہیے, ادب کا مقام باقی رکھنا چاہیے. ادب سے ادب ہے, ادب سے انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہی حیواں ہے. ادب کا معاملہ ہے, ادب برقرار رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. جی حضرت جی. اور بتائیں, اور کوئی سوال؟ کلمہ جو لکھا رہتا ہے جھنڈے پر, تو جھنڈے پہ لکھا ہوتا ہے, لوگ جھنڈے کا بانس پکڑے ہوتے ہیں, کلمے کی چادر نہیں پکڑے ہوتے ہیں. تو لہذا اس صورت میں اگر وضو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اب وہ ایک آیت کا جزیہ حصہ بھی ہے, تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر وہاں پہ ضروری ہے کہ وضو وہ بنا لے. لیکن وہاں جو مسئلہ ہے وہ جھنڈا کا ڈنڈا پکڑے ہوتا ہے, یعنی کہ جو چھڑ ہوتی ہے اس کی وہ پکڑے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہو گیا؟ چلیے, ماشاءاللہ گروپ میں کچھ لوگوں نے درود پاک بھیجا ہے, آپ لوگ بھی جو لوگ پڑھ لیں اس کو آپ جمع کر لیں. انشاءاللہ ربیع النور شریف میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تحفے میں پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں. دوسری بات یہ, آپ لوگوں سے کہا تھا اپنا اپنا ایڈریس, پن کوڈ, اسٹیٹ کے ساتھ ڈال دے, تاکہ ہم یہاں سے کتابیں وغیرہ جو پرنٹڈ ہو رہی ہیں وہ ہم یہاں سے پھر انشاءاللہ ایک ایک کو نکالنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. چلیے, درود پاک کی کثرت کریے, نمازوں کی پابندی رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر خصوصی کرم و رحم فرمائے اور بد مذہبوں سے محفوظ رہیں. مجھ جیسے حقیر و گناہ گار کے حق میں بھی دعا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.